السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لسنرز، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو صحافی برادری ہے، حالانکہ صحافت کا جو پیشہ ہے وہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح نیت سے صحافت کرتا ہے تو صحافت کرنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کہ ہمارے صحافی تقسیم ہو چکے ہیں۔ کوئی نیوٹرل صحافت، بہت کم لوگ ہیں جو نیوٹرل صحافت کر رہے ہیں۔ کوئی پرو پی ٹی آئی ہے، کوئی پرو نون لیگ ہے، کوئی پرو پیپلز پارٹی ہے، اور کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کوئی اور پرو ہے۔ تو ابھی جو خبر گردش کر رہی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں وہ یہ ہے کہ 4-5 اوورسیز پاکستانی آئے اور ان کی ملاقات DGISI پاکستان سے ہوئی، اور عمران خان کے حوالے سے کچھ وعدے وعید ہوئے۔ اب میں وہی بات کر رہا تھا کہ مطلب بات ایک ہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بات چل رہی ہے، اور تقریباً مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر جو وعدہ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ جو ڈاکٹرز وغیرہ آئے تھے امریکہ سے جنہوں نے DGISI سے ملاقات کی، تو بات ایک ہی ہے کہ رہائی کی بات چلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ منصور علی خان اور جاوید چودھری اور ارشاد بھٹی اور عمران ریاض خان اور یہ مختلف طریقوں سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ تو مطلب ایک ہی ہے کہ ڈیل عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ برملا اظہار عمران خان نے کئی دفعہ کیا ہے کہ اگر میری ڈیل ہوگی تو میری ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس طاقت ہے۔ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ عمران خان کے بیان ہے، میرے نہیں ہے، برائے مہربانی۔ تو یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، تو میں اگر مذاکرات کروں گا تو میں جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ تو وہ جو ولسن وغیرہ جو ہے کانگریس مین اور ٹرمپ کی انتظامیہ کا مین بندہ، اس نے ایک بل بھی پیش کیا ہوا ہے، کوئی سفری پابندیوں کا اس میں معاملہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور 1 مہینے کے اندر اندر تقریباً اندازہ ہو جائے گا کہ بشرا بی بی اور عمران خان باہر آ رہے ہیں یا باہر نہیں آ رہے۔ علی امین گنڈا پور نے اور 1-2 اور PTI کے رہنماؤں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے، لیکن علیمہ خان، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، جس پر ان کو تشویش ہے کہ انہوں نے ہماری ملاقات کیوں نہیں ہونے دی، جبکہ اس سے پہلے ایک اور جو لیڈر ہے PTI کا اعظم، اس کی بھی ملاقات کروائی گئی۔ تو ابھی بات تو یہی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ڈیل کی، اور عمران خان کو رہا کیا جانا ہے۔ اب اس میں مسئلے مسائل ہیں، اس میں شہید ہونے والے جو کارکنان ہیں PTI کے، اور جو جیلوں میں PTI کارکن پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو ان پر کہاں پہ آ کر بات ختم ہوگی۔ جبکہ کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں KPK میں رہ لوں گا، مجھے آپ رہا کریں، مجھے آپ آزادی دیں۔ جبکہ عمران خان کا جو ٹویٹر پر پیغام ہے وہ یہ ہے، ایک بات کا تو مجھے بھی یقین ہے اور تقریباً ہر پاکستانی کو یقین ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس سے اس کے ووٹر سپورٹران جو ہیں ان کی دل آزاری ہو اور ان کے دل ٹوٹے اور ان کے جذبات مجروح ہوں۔ ایسا کوئی فیصلہ عمران خان نہیں کرے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ PTI کرنا چاہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے یا حکومت کرنا چاہتی ہے، بات تو مقصد تو یہ ہے کہ بات تو ایک ہی ہے۔ تو ابھی کچھ حکومتی نمائندے امریکہ سے پاکستان آ رہے ہیں،
ہو سکتا ہے کچھ سینیٹرز ہیں، ہو سکتا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی ضد کرے. تو یہ ساری باتیں دوستوں چل رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو آپ دوستوں کے علم میں یہ بات آپ کے گوشگوار کر دوں، کیونکہ عمران خان کی رہائی کی بات ہے. تو کچھ صحافی کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان اب آزاد ہونے جا رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے. اس کی وجوہات پی ٹی آئی کے وہ ورکر جنہوں نے قربانیاں دی، وہ لیڈرشپ جنہوں نے قربانیاں دی، اوورسیز پاکستانی اور امریکہ کا دباؤ، اور بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. تو ادھر سے اختر مینگل کا بھی دھرنا چل رہا ہے، اور اس نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا، اور بگٹی قبیلے نے بھی 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا. اس کے بعد وہ بھی ریلی نکالیں گے اور وہ بھی دھرنا دیں گے. تو اس موقع پر حکومت کس نقطہ نظر سے ڈیل کرتی ہے مہرنگ بلوچ کو؟ کیا وہ اس کو ایک لاسہارا لڑکی سمجھ کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، یا کہیں مطلب بات یہ ہے کہ بات کو سیریس ریاست ماں ہوتی ہے نا، تو ریاست نے بچوں کی طرح عوام کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بلوچستان والا جو ایشو بنا ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جائے. دھرنا چل رہا ہے، وہاں پر سلمان اکرم راجہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور ایک اور لیڈر تھے، رہنما تھے، تو انہوں نے اپنی اپنی تقریریں کی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارض وطن پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرمائے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. وسلام. آپ کا تابعدار وسیم منشر.